آؤ ہم اتریں اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 11 باب 1 تا 9 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں تمام زمین پر ایک ہی لسان اور ایک ہی زبان تھی، اور جب وہ مشرق سے روانہ ہوئے تو انہوں نے شنار کے ملک میں ایک میدان پایا اور وہاں رہنے لگے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں پکائیں۔ سو ان کے پاس پتھروں کی جگہ اینٹ اور گچ کی جگہ لاسا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور ہم اپنا نام کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روئے زمین پر پراگندہ ہوں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنا رہے تھے دیکھنے اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے، اور اب وہ یہ کرنے لگے ہیں، سو وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں اور وہاں ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ اور خداوند نے ان کو اس جگہ سے تمام زمین پر پراگندہ کیا، اور وہ شہر بنانے سے رک گئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ وہاں خداوند نے ساری زمین میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ قوم جس کو خداوند نے اپنے لیے چن لیا۔ خداوند قوموں کی تجویزوں کو باطل کرتا ہے، وہ امتوں کی تدبیروں کو رد کرتا ہے۔ خدا کی تجویز ابد تک قائم رہتی ہے، اور اس کے دل کی تدبیر نسل در نسل۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ قوم جس کو خداوند نے اپنے لیے چن لیا۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے چن لیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی نوح انسان پر اس کی نگاہ کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ قوم جس کو خداوند نے اپنے لیے چن لیا۔ وہ اپنی جائے سکونت سے زمین کے تمام باشندوں پر نظر کرتا ہے، وہ جس نے ان سب کے دلوں کو حل کیا اور ان کے لیے سب افعال کا خیال رکھتا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ قوم جس کو خداوند نے اپنے لیے چن لیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب اس کی 34ویں آیت سے لے کر 9ویں باب کی پہلی آیت تک۔ جو کوئی اپنی جان میری اور انجیل کی خاطر کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اس وقت یسوع نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار پشت میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن انسان بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔
اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو با قدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔